رمضان ایک مشق کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم یقین کے ساتھ یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں پورے سال، پوری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، تو رمضان کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، ارادہ مضبوط ہو۔ قرآن کریم نے جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں خاص مضمون ایک ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ انبیاء کی جو بعثت ہے اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، اس میں کئی باتوں کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک تو قرآن نے خود بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے، صحابہ کے سامنے قرآن کو سکھانے کے لیے۔ اب رمضان اور قرآن، جب ہم رمضان آتا ہے تو ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جبکہ رمضان کے علاوہ بھی پوری زندگی قرآن سے جڑے رہنا ہے، لیکن رمضان کا ایک خاص تعلق ہے کس سے؟ قرآن کریم سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب سے مراد قرآن، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان کو اللہ نے خود ہی رمضان کہہ دیا، خاص مہینہ جس کا نام اللہ نے خود رکھا، اس میں قرآن نازل ہوا شب قدر کے موقع پر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو گویا کہ ہمیں رمضان کے موقع پر جہاں تراویح کا موقع مل رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہم کرتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹوں میں اکثر وقت اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں۔ تو قرآن سے جوڑے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ پہلا حق جو قرآن کا ہے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اس کی صحیح تلاوت کی جائے۔ کیسی تلاوت؟ جیسے اسلاف کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت اتنی زیادہ تھی، مکہ سے چلتے چلتے مدینہ پہنچے 16 قرآن مکمل کیے۔ کتنے؟ تلاوت یہ ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان شریف میں تلاوت شروع کی، جب اخیر میں اس کو گنا گیا تو 61 قرآن مکمل کیے تھے۔ کتنے؟ آپ اور ہم کتنے کرتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں تلاوت شروع کی، اخیر میں پتہ چلا 60 قرآن مکمل ہو گئے، اور یہ پورے سال رہتا تھا ماحول، 2 رکعت میں مکمل قرآن۔ اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، 2 رکعت میں مکمل قرآن ہو گیا، مہینے میں کئی قرآن مکمل ہو گئے، 24 گھنٹوں میں مکمل قرآن ہو گئے۔ اب آپ کو اور مجھے اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا چونکہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ جو شخص جو عمل نہیں کرے گا، جب وہ اس عمل کو دوسرے کے یہاں دیکھے گا تو اس کو جلد یقین، کیونکہ اس کو اپنا تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کو خود تجربہ ہو کسی عمل کا، کسی چیز کا، تو دوسرا جب وہ کرے گا تو فوراً کہہ دے گا یہ صحیح ہے، کیونکہ مجھے اپنا اس کا تجربہ ہے۔ قرآن 24 گھنٹے میں ختم کرنا، 2 رکعت میں مکمل کرنا، اور اس کو بہتر انداز میں پڑھنے کے باوجود تیزی کے ساتھ مکمل کرنا، اسلاف میں یہ معمول تھا۔ اور خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام سامع ہیں سن رہے ہیں، اور کبھی جبرائیل علیہ السلام سامع ہیں آپ کا وہ سن رہے ہیں۔ اسی لیے وہی اسی ترتیب میں رمضان میں قرآن ہوتا ہے، ایک سناتا ہے پیچھے ایک سنتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کریں، اور طے کریں کہ پورے سال حوالے کرنا ہے، پوری زندگی اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو پہلا حق ہے یہ قرآن کریم کا۔ یہ رمضان بہترین موقع ہے اس وقت اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا، یہ جو تلاوت کا معاملہ ہے، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ تلاوت سے ہوگا کیا۔ ابھی میں کسی کی ویڈیو سن رہا تھا، بر صغیر کے معروف کوئی شخص ہیں مشہور، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، فائدہ تب ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ بات کتنی اچھی ہے، بات تو یہی صحیح ہے کہ قرآن کا فائدہ
عمومی طور پر تب ملے گا جب آپ اس کو سمجھ کر، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو پڑھنا نہیں ہے پھر۔ وہ یہ تصور دینا چاہ رہے تھے کہ اگر ایک مسلمان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تلاوت بھی کرنے کی ضرورت، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اگر ایک شخص کو ترجمہ آتا ہے تو نور نالا نور، مفہوم اس کو ذہن میں ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر مفہوم ذہن میں نہیں ہے، ترجمہ اس کو پتہ نہیں ہے، لفظی ترجمہ اور اسی طرح مفہوم اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن پڑھے گا ہی نہیں، وہ سب تلاوت ہی نہیں کرے گا؟ اگر وہ یہ تصور دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو شریعت میں تحریف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کرتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، حضور سنتے تھے، اور صحابہ کے سامنے حضور تلاوت کرتے، صحابہ سنتے تھے، اور کتنے صحابہ حفاظ ہیں جو پڑھتے رہتے تھے، سناتے رہتے تھے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی خوب کیا کریں، اور یہ جو ثواب کا مسئلہ یہ صرف تلاوت پر بھی ہے، سمجھنے کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں گے تو ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الف لام میم ہم پڑھیں تو اس کے الگ الگ ہمیں ثواب مل جائے گا، ہر حرف کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے بہتر اجر ملے گا صرف تلاوت پر۔ اور اگر بدقسمتی سے کسی کو تلاوت بھی نہیں آتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اگر وہ انگلی ہی اوپر سے چلا رہا ہے، امید ہے کہ اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کو دیکھیں گے اس کا بھی ثواب ہوگا، قرآن کو چومیں گے اس کا ثواب ہوگا، لیکن اس کو صرف چومنے کی حد تک نہیں رکھنا ہے، صرف تلاوت کی بھی حد تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ ہم نے کچھ مقامات پہ اسے دیکھا، قرآن کریم کو اتنا پڑھتے ہیں، خاص کر حرمین میں آپ جائیں گے، مکہ میں آپ دیکھیں قرآن پڑھنے والے صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں، چونکہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، صرف قرآن رات کو، دن کو، صبح۔ لیکن وہاں ایک چوک یہ ہوتی ہے، تو جو ادب آپ کے یہاں میرے یہاں ہے وہاں کم ملتا ہے، یعنی وہاں قرآن کو اٹھا کے نیچے بھی رکھ دیتے ہیں، کبھی تکیہ بنا دیتے ہیں، یہ ذرا زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور آپ کی میری زیادتی کیا ہے؟ ہم قرآن کو اٹھا کے طاقچے پہ رکھ دیتے ہیں، پورے سال اس کو کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ یہ ایک انتہا ہے، یعنی قرآن کا اتنا ادب کہ کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کمرے میں ہی نہیں جانا ہے، اچھی قرآن کریم۔ اور ادھر سے قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں پر کبھی کبھی بے ادبی بھی ہو جاتی، اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط۔ لیکن یہ اس سے زیادہ غلط ہے کہ جہاں پر قرآن کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہم۔ اس میں اعتدال کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اس کو ادب کے ساتھ رکھنا، سینے کے ساتھ رکھنا، باوضو اس کو چھونا، اور تلاوت اتنی زیادہ کرنا کہ قرآن سے آپ کی محبت اور عشق ہو جائے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنا، اللہ سے باتیں کرنا۔ امام جب قرات شروع کرتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور مقتدی اس کو سنتے ہیں۔ تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کو تلاوت میں لائیں، خوب اس کو پڑھیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کو پڑھتے پڑھتے وہ آپ کے میرے دل پہ اثر کرے گا تو تزکیے نفس ہو جائے گا، مضبوط انسان روحانی اعتبار سے مضبوط بنے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد بھی یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت میں رہنے والے انسانوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیا مطلب؟ دل کو صاف کریں، قلب کو صاف کریں، حسد سے، بغض سے، اناد سے، شرک سے، باقی چیزوں سے، کینے سے۔ جتنا انسان قرآن پڑھے گا اتنا اس کا دل کیا رہے گا؟ صاف۔ انسان قرآن پڑھے گا اللہ سے جڑ جائے گا، اور اللہ سے انسان جب جڑے گا تو کیا حسد رہ سکتا ہے؟ اللہ سے جب انسان جڑے گا تو حسد، کینہ، بغض، اناد یہ آہستہ 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 دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہی مقصد تھا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیے کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تزکیہ غرض ایک تو ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ صبح تلاوت، شام کو بھی تلاوت، دن کو موقع ملے تلاوت، یا ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا
کم از کم ایک قرآن تو مکمل کر لیں پورے رمضان میں، پڑھتے پڑھتے ایک قرآن، 2 ہو رہے ہیں تو بہت اچھا، 3 ہو رہے ہیں تو اور اچھا، 60 ہو رہے ہیں تو اور اچھا، جتنا ہم پڑھیں گے اتنی ہماری زبان کھلتی چلی جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تراویح میں ہم قرآن سنیں گے، جتنا ممکن ہو سنیں گے۔ ایک آدمی پڑھ نہیں پا رہا ہے تو کسی کو کہہ دے بھائی سناؤ، سننا بھی تو سنت ہے، جس طرح سنانا سنت ہے ایسے ہی سننا بھی کیا ہے، سنت ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، اور اس کے برعکس کبھی ہوتا تھا۔ ہم بھی جب اس عادت کو اپنائیں گے، اس سنت کو اپنائیں گے، تو ہمیں بھی سننے اور سنانے کا بھرپور انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تراویح 20 رکعت میں جب ہم قرآن سنیں گے تو کم از کم آپ کو 1 پارہ یا سوا پارہ آپ کو ملے گا سننے کو، 1 پارہ آپ کو ملے گا۔ جب مسلسل پڑھتے رہیں گے تو رمضان میں 1 قرآن آپ کا مکمل ہو گیا۔ پھر اگر تراویح کے بعد شروع کریں، کچھ پڑھیں، کچھ رکوع، تہجد میں کچھ رکوع پڑھیں، فجر کے بعد کچھ رکوع پڑھیں، ظہر کے بعد کچھ رکوع پڑھیں، تو آرام سے آپ کے کئی قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ؟ 3 باتیں اور قرآن نے ایک موقع پر 3 باتیں ایک ہی جگہ فرمائی ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ 3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو صاف کرنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا۔ نمازوں کی طرف جب ہم آئیں گے، روزوں کی طرف آئیں گے، تلاوت کی طرف آئیں گے، اعمال صالحہ پر آئیں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کو تلاش کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو فرض ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستحب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اولا ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جائز ہیں، ہے نا؟ الگ الگ درجات ہیں اس کے۔ فرض، فرض عین، فرض کفایہ، واجب اور سنت، سنت علی الکفایہ۔ یہ جو آنے والا اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، کرنا پڑے گا، محلے میں کسی نہ کسی کو رہنا ہے۔ تو یہ اعمال الگ الگ درجے کے جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، مگر بحیثیت مسلمان اور مومن ہمیں کیا چاہیے؟ ہم یہ دیکھیں گے عمل صالحہ ہے کیا، چاہے وہ سنت ہے، خواہ وہ مستحب ہے، خواہ وہ جائز ہے، ہم کر گزریں گے اس کو، یہ سوچ کر کہ اللہ کے یہاں کون سا عمل میرا مقبول ہوگا مجھے معلوم، کیا پتہ فرض مقبول ہی نہیں ہو، اللہ کے یہاں سنت مقبول ہو جائے، مستحب کو اللہ پسند کریں، اولا کو اللہ پسند کریں۔ کوئی عمل جو آپ پر مجھ پر لازم نہیں ہے مگر ہم نے وہ کر لیا اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہم نے وہ عمل کر لیا جو ہم پر لازم اور ضروری نہیں تھا، وہی عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ درود کی کثرت اللہ کو پسند آئے گی، ذکر کرنا اللہ کو پسند، رات کو اٹھنا اللہ کو پسند۔ دیکھیں تہجد میں اٹھنا واجب تو نہیں ہے نا، اشراق پڑھنا واجب تو نہیں ہے نا، اوابین لازم اور واجب تو نہیں ہے نا، تو یہ سب واجبات اور فرائض میں نہیں ہیں، مگر یہ وہ اعمال صالحہ ہیں کہ کبھی ممکن ہے کہ فرائض کی طرف نہیں ہو گئی، فرائض کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ انہی اعمال کی وجہ سے کیا ہوگی، فرائض کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچ کر سب عمل کرنے ہیں، کیا پتہ اللہ کے یہاں کون سا عمل پسند ہوگا وہ مجھے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں ہر عمل کروں گا۔ جب یہی اعمال رمضان میں مکمل ہوں گے تو ہمارا تزکیہ خود ہی ہو جائے گا، ہمارا دل صاف ہوگا، ہماری روح صاف ہوگی، ہمارا ظاہر صاف ہوگا۔ قد افلح من تزکا، کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنا ظاہر اور اپنے باطن کا خیال رکھا ہوگا، جس نے حسد سے خود کو پاک رکھا، جھوٹ سے خود کو پاک رکھا، لعن طعن سے خود کو پاک رکھا، اختلاف سے خود کو پاک رکھا، اور اپنی زندگی کو معتدل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟